یتیموں کے، مسکینوں کے، لاچاروں کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تو یہ اہل ایمان کی ایک اہم خوبی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ وہ یتیم ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کے تعلق سے جو حدیث بیان فرمائی ہے، یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے اور ہم سب کو اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیے کہ انسان جب کسی سی ایم، پی ایم یا کسی اعلیٰ پوسٹ اور منصب پہ جو موجود ہوتا ہے، اگر اس کے بغل میں اس کو کہیں سیٹ مل جائے تو فوٹوگرافی کر کے اور انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ ڈالتا ہے، یہ بتانے کے لیے ہماری حیثیت معمولی نہیں، ہماری پہنچ بہت دور تک ہے کہ دیکھیے سی ایم صاحب کے بغل میں میں بیٹھا ہوں، ان کی پیچھے والی کرسی پر ہوں، ان کے دائیں اور بائیں میں بیٹھا ہوں۔ وہ کتنے وقت کا ہوتا ہے؟ 5 سال کی اس کی کرسی ہے، اس میں جو چاہو جو اپنا الو سیدھا کر لو، اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کرسی، آپ کی بیٹھک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو، جنت میں ہو، وہ جنت کی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں آنکھوں نے انہیں دیکھا نہیں ہے، کانوں نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے وہم و گمان دل و دماغ میں وہ چیز نہیں آ سکتی کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ نعمتیں بے مثال ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی صحبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہو، آپ کا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، تو یہ حدیث آپ سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافر الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ انسان جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، یتیموں کی پرورش کرتا ہے، یتیموں کے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، یہ کفالت کی شکلیں ہیں۔ یتیم کی کفالت کرنے والا انسان اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کا اشارہ کیا، وہ اشارہ بالسبابۃ والوسطی، کہا جیسے یہ 2 انگلیاں، جس انگلی سے آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہیں اشارہ کرتے ہیں، اور بیچ والی انگلی دونوں کا اشارہ کیا، ثم فرج بینہما، پھر دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی آپ نے جگہ کھول دی، کہا جیسے یہ 2 انگلیاں اتنی قریب میں ہیں، ان 2 انگلیوں کا سنگت ایک ساتھ ایسا ہے، 2 انگلیاں ہیں ملی ہوئی ہیں، تھوڑا سا آپ نے فاصلہ کیا، کہا جیسے یہ فاصلہ آپ دیکھ رہے ہو، ایسے ہی وہ انسان جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا، پرورش کرنے والا، تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا یہ ایسا کرتا ہے، تو جنت میں ایسا انسان میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسا عمل ہے، یتیم اور بیواؤں کی کفالت، یہ ایک ایسا عمل ہے جو جنتیوں کا عمل ہے، اور یہ عمل جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میدان میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انسان آتا ہے، اور اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر ذکر کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ترغیب میں صحیح قرار دیا ہے کہ ایک انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور اپنی سنگ دلی کی شکایت کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ذرا سخت ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے کہ ملنے جلنے والے لوگ بھی کبھی اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں کیوں کیا ہے،
مجلس میں بیٹھتے ہیں، درس ہوتا ہے، دروس ہوتا ہے، لیکن ہماری حالت میں کچھ چینجنگ نہیں آتی ہے. سنتے تو ہیں لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کان تک سن لیتے ہیں لیکن دل و دماغ کے اندر وہ باتیں اثر نہیں کرتی ہیں، یا اس پر عمل نہیں کر پاتا ہوں. لگتا ہے کہ دل ہمارا بیمار ہے، دل سخت ہے، یا اس انسان کے رویے سے، اس کے طرز عمل سے یہ لگتا ہے کہ انسان بہت تنگ دل کا ہے، اس کا دل پتھر جیسا سخت ہے. تو وہ انسان آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج 2 ٹوک لفظوں میں بیان کیا. جیسے اس انسان نے کہا میرا دل سخت ہے، لمبی تقریر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، 2 ٹوک لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امسح راس الیتیم واطعم المسکین. دل سخت ہے، چاہتا ہے کہ دل نرم ہو جائے، تو تجھے 2 کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ، شفقت کا ہاتھ یتیم کے سر پہ پھیرو. واطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. معلوم ہوا کہ انسان کا اگر دل سخت ہے، دل کے اندر نرمی لانا چاہتا ہے، تو وہ بچے جن کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے، وہ نابالغ بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ گئے اور راستے میں مل گیا، سر پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے. سر پہ ہاتھ کہتے ہیں کہ فلاں انسان کے اوپر فلاں کا ہاتھ ہے. کیا مطلب؟ فلاں کا ہاتھ ہے یعنی دل جان سے سب وہ انسان اس کے ساتھ میں ہے. ذرہ برابر کسی نے کچھ حرکت کی تو اس کی خیر نہیں ہے کہ فلاں کا ہاتھ فلاں کے سر پر ہے. یعنی پوری حمایت، پوری سپورٹ، پوری ہمدردی اس انسان کی اس انسان کے ساتھ ہے. تو یہ کنایا ہے کہ امسح راس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو. یعنی یہ ہے کہ آپ اس کے دکھ درد میں ہاتھ بٹاؤ، اس کا سہارا بنو. اس کا جو باپ کا سایہ تھا وہ اجڑ چکا ہے، وہ معصوم بچہ ہے، اس کے دل کے احساسات ہیں، دل کے جذبات ہیں. آپ کا پڑوسی یتیم ہے، آپ کی پڑوسن کوئی بیوہ ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے جو دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی ہے. آپ کی ذمہ داری ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، گھروں میں بہت سارے پھل فروٹ، ساری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہیں پر ممکن ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا کوئی پڑوسی ہے جو آپ کا دوست تھا دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ کا پڑوسی رخصت ہو گیا، آپ کا رشتہ دار رخصت ہو گیا، اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کی بھی خبرگیری کرو. بیوہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، آپ کی محترمہ ہے، ان کے ذریعے سے اس کی خبرگیری آپ کیجیے. جو ممکن ہو آپ اس کا تعاون کیجیے، اس کے دکھ درد میں ہاتھ بٹائیے، کیونکہ یہ نیک عمل ہے اور یہ عمل آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے. اور اگر دل سخت ہے تو اس سے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی. جب دل نرم ہو جائے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کا اثر آپ کے دل و دماغ پہ ہونے لگے گا، اور جب اثر ہونے لگے گا آپ عمل کرنے لگیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی. بہت سی معصیت اور نافرمانی کا کام جو کرتے ہیں دل سخت ہونے کی بنیاد پر، دل کے سیاہ ہونے کی بنیاد پر، تو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے سے وہ دل کی بیماری ختم ہو جائے گی. اس دل کی بیماری کا پوری دنیا کے ہارٹ اسپیشلسٹ کے ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہو جائے، لیکن دل اگر پتھر جیسا سخت ہو گیا ہے، ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. نہ اینجیوگرافی، نہ بائی پاس، نہ کچھ، کوئی علاج نہیں ہے. اس کا علاج اللہ کے پاس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگ دلی کا علاج بتا رہے ہیں. ایسے ہی یہ یتیم ہیں، یہ بیوہ ہیں، ان کی کفالت، ان کی ریکھ دیکھ، یہ ایسا عمل ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کو، وہ انسان جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کا ثواب ایسے انسان کو ملتا ہے جو بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی کفالت کرتا ہے۔ بلکہ اسی حدیث میں یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ انسان جو دن میں نفلی روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام اللیل تہجد پڑھتا ہے، تہجد گزار ہوتا ہے، اس نفلی عبادت کا ثواب ایسے انسان کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب الادب کی وہ حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ السائی علی الارملۃ والمسکین، بیواؤں اور مسکینوں کے لیے چلنے والا، کوشش کرنے والا۔ کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ آپ صاحب مال ہیں، آپ صبح نکلتے ہیں، شام تک ٹیلی فون پر آفس میں کتنی محنت مشقت کرتے ہیں اس پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ آپ یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کوشش ہو رہی ہے جہاں اپنے بیوی بچوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے اور ان کی پیٹ حلال طریقے سے بھرنے کے لیے، رہنے سہنے کا ان کا انتظام کرنے کے لیے ہر امیر غریب کی یہ چاہت، قد و کاوش اور کوشش ہوتی ہے، تو وہیں پر وہ انسان معاشرے اور سماج میں جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کے بارے میں بھی اس کا دماغ چلتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر کا خرچ اگر 1,00,000 روپے مہینے کا ہے تو ہمارے پڑوس میں یا ہمارے رشتے دار میں کوئی ایسی فیملی ہے جو یتیم بیوہ ہے، 10,000 اس میں ہم کم کریں گے اور ایک فیملی کا خرچ ہم اٹھائیں گے، تعلیم کا، تربیت کا، کھانے پینے کا ہم یہ انتظام کریں گے۔ یہ کیا؟ السائی علی الارملۃ والمسکین، یہ کوشش کرنے والا ہے، ان کے لیے مال کو اکٹھا کر رہا ہے لیکن دماغ کے اندر ایک گوشہ ان کے لیے رکھے ہوئے ہے۔ یہ تو مالداروں کا حال ہے۔ وہ انسان جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ دے نہیں سکتا ہے، لیکن اس کے تعلقات ہیں، سرکل میں لوگ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ان بھائیوں کو کاروبار میں بزی ہیں، مشغول ہیں، ان کو نہیں پتا ہے کہ فلاں بلڈنگ میں یا فلاں جگہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی حالت خستہ ہے، یتیم ہیں، بیوہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آپ اس بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، آپ کسی طریقے سے اپنا گھر چلا لے رہے ہیں، باقی بیلنس نہیں ہو رہا ہے کہ آپ دوسری فیملی کو دیکھ سکیں۔ تو اچھائی آپ کی یہ کوشش ہے کہ آپ کم سے کم آپ کے سرکل میں جو یہ عمرہ ہیں، جو اثریہ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، کم سے کم ان کو آپ رپورٹ تو دے دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ نوازا ہے۔ تو ایک فیملی ہے، آپ چاہیں تو پتہ کر سکتے ہیں یا چل کے دیکھ سکتے ہیں یا ان بچوں سے مل سکتے ہیں اور ان کی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو یہ کیسا عمل ہے؟ السائی علی الارملۃ والمسکین، بیواؤں کے بہی خواہ ہیں، یتیموں کے بہی خواہ ہیں، اس کے لیے آپ کی یہ کوشش ہو رہی ہے، آپ کا دل و دماغ اس کے لیے چل رہا ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں تو دے دیتے ہیں، نہیں ہے تو دوسروں سے انتظام کروا دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کوشش میں داخل ہیں، تو اس کا آپ کو اجر کیا مل رہا ہے، ثمرہ کیا مل رہا ہے، اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ کل مجاہد فی سبیل اللہ، آپ اس مجاہد کی طرح سے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، وہ ثواب آپ پا رہے ہیں۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس نفلی عبادت گزار کی طرح سے ہیں جو دن میں نفلی روزے رکھ رہا ہے اور رات میں تہجد گزار ہے۔ چاہیے ثواب کی نہیں چاہیے؟ چاہیے تو میرے دینی بھائیو آگے بڑھو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، اس مال کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس مال کو وجوہ خیر میں خرچ کیجئے، اس مال کو ایسے کاموں میں خرچ کیجئے جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرج قربۃ من قرب من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ
ومن یسر علی موسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو انسان کسی مومن کی دنیا کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، دنیا میں کوئی پریشانی ہے، اس پریشانی کو اپنے مال کے ذریعے سے، اپنے رائے کے ذریعے سے، اپنے سوچ کے ذریعے سے، کسی بھی طریقے سے اس مسئلے کو آسان کر دیتا ہے، اس کے پرابلم کو سالو کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں سے اس کو دور فرما دے گا۔ اور جو انسان کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اس کا سہارا بن جاتا ہے، یتیم بچے ہیں، بیوہ عورتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کی ہاتھ کو دیکھ رہی ہیں، کتنے ایسے فیملی ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے ہیں، اس عورت کی عزت اور غیرت کا مسئلہ ہے، بچوں کا مسئلہ ہے، لیکن وہ آپ کی ضرورت کے محتاج ہیں، آپ نے ان کی دنیاوی ضرورت پوری فرما دی ہے، پوری فرما رہے ہیں، تو یاد رکھیے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج ہریالی ہے، آج خوشحالی ہے، کل حالات بدل سکتے ہیں، کل یہ ہریالی یہ تبدیل ہو سکتی ہے، خوشحالی غمی میں تبدیل ہو سکتی ہے، امیری غریبی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو آپ نے خوشحالی اور امیری میں اگر ان لاچاروں کی، ان مجبوروں کی آپ نے مدد کی ہے، ان کا سہارا بنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا میں بھی مشکل وقت میں آپ کے لیے آسانی فرمائے گا، اور قیامت کے دن میدان محشر کی اس نازک گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اقول قولی هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم دینی بھائیو، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ نبی برحق ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے صرف 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ، بیہیویئر، اخلاق اور کردار یتیموں کے ساتھ کیا تھا۔ سلسلہ صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ بشر بن غزیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شہید ہو گئے، اور میرا حال یہ تھا کہ باپ کی جدائی پر مجھے رلائی آئی اور میں رو رہا تھا کہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جامع شہادت تو میرے باپ نے نوش فرما لیا ہے، میرے باپ کا ٹھکانہ تو اعلیٰ علیین میں لکھ دیا گیا ہوگا، لیکن باپ کی جدائی اور باپ اور بیٹے کا جو گہرا رشتہ ہوتا ہے، اس جدائی کی بنیاد پر بشر بن غزیہ فرماتے ہیں کہ میں رو رہا تھا۔ فقال اسکت اما ترضى ان اکون انا ابوک وعائشۃ امک قلت بلا بابی انت وامی یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بیٹا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے یہ رو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹے کو رونے سے رکنے کا حکم دیتے، کہتے چپ ہو جاؤ بیٹا، چپ ہو جاؤ۔ کیا تم کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور تمہاری ماں یہ عائشہ ہے؟ میں تمہارے باپ کے قائم مقام ہوں اور یہ عائشہ امہات المومنین یہ تمہاری ماں ہے۔ تو وہ انسان کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، یہ حدیث، یہ واقعہ ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ آج کسی بچے کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، وہ بچہ یتیم ہے، نابالغ ہے،
ہم مردوں کا کردار ہونا چاہیے کہ تسلی دیں کہ بیٹے اگر آپ کے باپ دنیا میں چلے گئے، میرا وہ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ تو موجود ہیں، باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیں گے، وہ محبت تم کو نہیں مل سکتا ہے، لیکن دیگر جو ضروریات دنیا کے اندر ہیں وہ بیٹے ہم لوگ تو موجود ہیں، ڈرنے کی اور رنجیدہ اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری بہنیں موجود ہیں، کسی بہن کا انتقال ہو جائے، پڑوس میں ہیں، رشتہ دار میں ہیں، سہیلیاں ہیں، تو ہماری ان بہنوں کا یہ کردار ہونا چاہیے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ ان بہنوں کو دلاسا دیں اور کہیں کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے بہن بیٹی، ہم تو ہیں تمہاری ماں کے درجے میں، وہ پیار تو نہیں دے سکتی ہوں لیکن دیگر چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت انشاءاللہ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ وہ پورا کریں گے۔ تو اس طریقے سے ماں کی جدائی کا جو رنج ہے، جو غم ہے، ممکن ہے کہ اس میں تخفیف آ جائے، اس بچی کو، اس نابالغ بچی کو تسلی ہو جائے کہ ہمیں ڈھارس بڑھانے والے، تسلی دینے والی خواتین بھی موجود ہیں، خواتین کے لیے اور مرد حضرات کے لیے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جسے امام اسحاق نے ذکر کیا ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا علم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچوں کو بلوایا اپنے پاس۔ جب ان کے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو راوی حدیث کا بیان ہے کہ کأنہم افراخ فاہتدلہم وشمہم وذرفت عیناہ علیہم ثم امر بالحلاق فجیء بہم فحلق لہم رؤوسہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شہید کے بچوں کو بلایا، جب وہ بچے لائے گئے تو حدیث کے الفاظ کأنہم افراخ یہ مرغی کے جو بچے چوزے ہوتے ہیں ان کو افراخ کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی ننھے منھے بچے وہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لایا گیا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ شفقت اور رحم کرنے والے تھے۔ فَاحْتَضَنَهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو اپنے گود میں لے لیا، جس طریقے سے ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، ان یتیم بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بچے تھے، اپنے گود میں لے لیا۔ وَشَمَّهُمْ، ان کو سونگھا، بوسہ دیا، ان بچوں کو سے لگایا۔ وَذَرِفَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ کیوں جاری ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کڑواہٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکھا تھا۔ ماں کی پیٹ میں تھے کہ والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، 6 سال کے ہوئے تو والدہ آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، در یتیم تھے۔ مکہ کے اندر نبوت ملنے سے پہلے مکہ والوں کی بکریوں کو کرائے پہ اللہ کے رسول چرایا کرتے تھے، تو اس یتیم کی ماں باپ کی جدائی کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے، اس کڑواہٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا تھا۔ اپنا بھی بچپنی کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کیا اور ان بچوں کو دیکھا، یہ بھی بہت ہی ننھے منھے معصوم بچے ہیں، اپنے احساسات پر، دل پر اللہ کے رسول قبضہ نہ رکھ سکے۔ وَذَرِفَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ میرے دینی بھائیوں، معاشرے میں جو یتیم ہیں، جو بیوہ ہیں، ان کے لیے ہمارے دل کے گوشے کے اندر جگہ ہونی چاہیے، ان کے ساتھ الفت و محبت کا برتاؤ ہونا چاہیے، اور جس گھر میں ایسا معاملہ ہو جائے ان گھر والوں کو، خاص طور سے ایسے بچوں کو اور ایسی عورتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی کتاب الجہاد و سیر کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، جس بھابھی کا انتقال ہو گیا ہے، اس بھابھی کو
اپنے گھر میں رہنا اب تم بوجھ سمجھتے ہو. جن بھتیجوں کو جو تمہارے بھائی کے بیٹے ہیں ابھی کل انتقال ہوا، جمعہ 8 دن نہیں ہوا، سانس اوپر نیچے ہو رہی، اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے لیے بہت بھاری گزر رہے ہیں، وہ اجنبی تمہاری نگاہ میں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ جو ریل پیل دولت دے رہا ہے، یہ گاڑی لوڈ ہو رہی، یہ سینکڑوں ٹن جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو مل رہا ہے، چھپر پھاڑ کر کے تمہاری پرافٹ ہو رہی ہے، تو تم یہ کیوں بھولے ہوئے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ یہ چیز تو مل رہی ہے، جو برکت ہو رہی ہے، جو اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہر چیز میں جہاں کہیں ہاتھ ڈالتے ہو اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. کہتے ہیں مٹی اٹھاتا ہے سونا ہو جاتا ہے، تو یہ سب اللہ کی مدد جو شامل حال ہے بِضُعَفَائِكُمْ، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. اور تمہارے گھر میں تو تمہاری بیوہ جو تمہاری بھابھی موجود ہے، تمہارے بھتیجے جو یتیم بچے ہیں، یہ ممکن ہے کہ انہی کمزوروں کی وجہ سے جن کا خیال رکھ رہے ہو گھر میں جو برکت ہے وہ یہی وجہ ہے. آج تو معاملہ یہ ہے کہ میرے دینی بھائیوں، بہت ایسے کم لوگ ہیں جو بھائی کے انتقال کے بعد میں ان کے بچوں کا یا ان کی بیوی کا کچھ خیال رکھتے ہیں. ان میں بے رغبتی اتنی ہو جاتی ہے کہ اچھے گھرانوں کی بات ہے کہ وہ بچے اگر کوئی کیپٹل نہیں ہے، خاندانی لوگ ہیں، تو صدقہ زکوٰۃ کھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ بھائی جس گدی پہ تم براجمان ہوئے ہو، جو گدی تجارت کی تم کو ملی ہوئی ہے، اسی بھائی کی دین ہے. جو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مریض تھا، بیمار تھا، انتقال کر گیا، بنی بنائی پراپرٹی اس گدی پہ جو براجمان ہو رہے ہو، جو کاروبار سنبھال رہے ہو، وہ انہی یتیم بھتیجوں کے باپ کی بنائی ہوئی ہے. وہ بھابھی جو تمہارے لیے بوجھ بن رہی ہے، اسی کے شوہر کی اللہ کے فضل کے بعد اسی کے شوہر کی بھاگ دوڑ سے یہ گدی، یہ گنٹھا، یہ گنٹھی، یہ کمپنی، یہ حویلی جو ہے، یہ اسی کے شوہر کی قد و قابض کا نتیجہ تھی. لیکن میں نے میرے دوستوں بہت قریب سے ایک انسان کو دیکھا. جب اس کے گھر جانا ہوا تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، وہ مرجھایا ہوا، وہ اندر باہر مہمانوں کی ضیافت میں جیسے نوکر نہیں ہوتے ہیں، یہ لا وہ لا، یہ کر وہ کر، تھوڑا سا ہوا تو ڈانٹ ڈپٹ، لیکن مرجھایا ہوا دیندار گھرانہ. مشکل سے اس بچے کی عمر 13 سال نہیں ہوگی، اور ان کے جو بچے ہیں 15 سال کے ہیں، 12 سال کے، 10 سال کے، سب گلی ڈنڈا سب کھول رہے ہیں، اپنا مستی کر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے لگا یہ بچہ ہی، یہ دیندار پردے کا ماحول ہے، تو یہ بچہ ان کے گھر ہی کا ہو سکتا ہے. جب سب کچھ ہو گیا، ابھی ضیافت چل ہی رہی تھی، تو ایک صاحب بیٹھے تھے، ان سے کان میں نے پوچھا کہ بچہ بڑا مرجھایا ہوا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ مصیبت کا مارا ہوا ہے، یہ کس کا بچہ ہے؟ تو انہوں نے، جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے اس کے بڑے بھائی جو سیٹھ صاحب تھے بیچارے، اور جن کی بنائی ہوئی گدی پر یہ صاحب ابھی 6 مہینہ پہلے براجمان ہوئے ہیں، یہ کہا کہ وہ فلاں سیٹھ کا بچہ ہے. میں نے کہا یا اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہدایت دے. مجلس برخاست ہوئی تو میں نے ان صاحب کو تنہائی میں لے کر کے کہا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بہت ساری جائیداد جو بیچارہ چھوڑ کے گیا ہے، اس کو ہر ممکن طریقے سے ہتھیانے کی یہ کوشش بھی کر رہے ہیں. ابھی 6 مہینہ ہوا. میں نے ان کو بہت ساری باتیں بتائی. میں نے کہا دیکھو، عذاب الہی سے بچو. یہ بچہ اپنے بچے سے کہیں زیادہ اس بچے کا خیال تم کو رکھنا چاہیے، انسانیت کی بنیاد پر. اور دوسرے وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان ہے. بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کی قد و قابض سے یہ جاگیر آپ کو ملی ہوئی ہے، تو کم از کم احسان کا بدلہ تو احسان سے کرو، کہ نہ اس کو مزید دینے کے. تو جو سننے میں آ رہا ہے کہ ہتھیانے میں لگے ہوئے ہو، تو یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے.
اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں، اب وہ چاہے چاچا کی شکل میں ہو، چاہے دادا کی شکل میں ہو، چاہے پڑوسی کی شکل میں ہو، چاہے دوست کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سب کے لیے حکم ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا. سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں. یہ بریانی، یہ آئٹم، یہ آرڈر، لگژری گاڑیاں، یہ حویلی، یہ جو کچھ کر رہے ہو یہ ہضم ہونے والا نہیں ہے. دنیا کے اندر تو کسی حد تک ہضم ہو جائے گا، مرو گے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تمہیں جلانے کے لیے تیار ہے. انما یاکلون فی بطونہم نارا. ایسے لوگ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا. اور یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں عنقریب یہ ڈالے جائیں گے. تو یہ میرے دوستو، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو یتیموں کے یتیموں کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تعلق سے وہ حدیث جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، ایسے گھر کو جس میں یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، کہا ہے خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ. سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے، ان کے دکھ درد کا خیال کیا جائے. وہ گھر سب سے بہتر گھر ہے. اور سب سے برا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے، یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جائے، یتیموں بیواؤں کو انسان نہ سمجھا جائے، یتیموں بیواؤں کو نوکر اور نوکریوں نے جیسا نوکرانیوں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا گھر سب سے بدترین گھر ہے. سلف کا جو معاملہ تھا یتیموں کے ساتھ، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ ابی برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صبح شام کا معمول یہ تھا کہ شام کو سرید جو عرب کی ایک ڈش ہوتی تھی جسے اپنی زبان میں آپ ملیدہ کہہ لیجئے، کہ روٹی کو بھگو کر کے اور یہ ہے کہ شکر یا چینی میں کر کے اور اس کو کھایا جاتا ہے، اس کو ملیدہ آپ کہہ لیجئے. کہتے ہیں کہ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ صبح جب ہوتی تو اپنے گھر کے سامنے ایک یہ برتن جس کے اندر یہ چیزیں رکھتے تھے، اور شام ہوتی تو بھی ان کا یہ معمول تھا. کس کے لیے؟ للایتام والارامل، یتیموں کے لیے اور بیواؤں کے لیے صبح و شام ان کے کھانے کا انتظام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی یہ بہت ہی خیری عمل ہے، بہتر عمل ہے، اور یہ عمل آپ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت کا سبب بنا سکتا ہے. یہ عمل آپ کے مال میں برکت کا سبب بن سکتا ہے. یہ عمل آپ کی دل کی جو بیماری ہے، دل جو سخت ہے، دل کا علاج ہو سکتا ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں. دنیا کی ان مصیبتوں میں اگر ہم ان لاچاروں کا، ان یتیموں کا، ان بیواؤں کا سہارا بن جاتے ہیں، اللہ تعالی ہمارا سہارا قیامت کی اس نازک گھڑی میں ہوگا جب ہمارے کوئی اور کام آنے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہمارے معاشرے اور سماج میں جو بھی لاچار اور محتاج لوگ ہیں، خاص طور سے بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کی خبرگیری کی اور ان کے دکھ درد میں حصہ بانٹنے کی اور ان کی دیگر ضروریات کو پوری کرنے کی جس طریقے سے ہماری استطاعت ہو اس حساب سے ہمیں اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. ان کے دکھ درد میں
ان کے تسلی دینے کے لیے اور سامان تسلی فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جن کی موت کلمہ توحید پر ہوئی ہے، خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، مولا ان سب کی مغفرت فرما دے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں مولا ہم سب کو ایمان پہ باقی رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ہم میں سے لوگ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم میں سے جو لوگ لا اولاد ہیں انہیں صالح اور نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں وہ بچے یا بچیاں جو بے راہ روی کے شکار ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان نئی نسلوں کو، ان بچوں اور بچیوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والا بنا دے، ماں باپ کا انہیں فرما بردار بنا دے، معاشرے اور سماج کے لیے انہیں سودمند کارآمد بنا دے۔ مولا ہمارے ملک میں جو نفرت و عداوت کا ماحول ہے مولا اس نفرت و عداوت کے ماحول کو اللہ تعالیٰ الفت و محبت میں تبدیل فرما دے۔ مولا جو ہمارے ملک میں بدامنی کا ماحول ہے مولا تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے بدامنی کو امن و شانتی میں تبدیل فرما دے۔ مولا تو ہم سب کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہر شر اور فتن و فساد سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔